شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین صاحب آپ کی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، لیکن یہ ٹائم بھی ابھی ادھر ہی اس سائڈ پہ میں نے ایک عجیب سی بات سنی. منڈی والا صاحب بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنی یہ تقریر ہوتی ہے اس کا کوئی وہ ہے نہیں، وہاں پہ اس کو شامل دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو میں اس معزز ایوان کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم ایک دوسرے کے اتنا اور وہ لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور یہ پھر اس کا مقصد کیا ہے اور اس ایوان کا تقدس کیا ہے. اور اب جب ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو میرے خیال سے اس پہ تو سوچ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی نظر تو اس پہ ہے کہ یہ ایوان بالا ہے اور ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ایوان بالا ہے، اور دوسری طرف وہاں پہ بجٹ میں آپ کی ریکمنڈیشن دیکھنا وہ نہیں چاہتے ہیں. تو میں بہت افسوس کی بات ہے، اور یہ صرف میری نہیں، اس طرف کے لیے اور اس طرف دونوں کے لیے اور یہ آئندہ کے لیے بھی. آپ وہ تو بات کے لیے ان لوگوں کو جواب دے جن لوگوں کے 22 کو عوام کی اور نمائندگی کر رہے 100 بندے ہیں، پورا دنیا کا نظر ہے آپ لوگ کی طرف. اس پہ سوچ لے ان کا کون جوابدار ہوگا. آپ لوگوں ہم سب پہ فرض ہے اور قرض ہے، اس پہ سوچنا چاہیے. اپنے لیے دوسروں کے لیے قانون بناتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، اور اپنے لیے اپنے آپ کو مفلوج بنایا ہے، اس ہاؤس کو مفلوج بنایا ہے. اور جناب چیئرمین سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. آپ سوچیں اس پہ، ان ساروں کو جو ہے نا اٹھائے اور ایک ساتھ کر لے، اکٹھا کر لے، اس کے لیے جو ہے نا ایک لائے عمل کر لے. جناب چیئرمین ابھی میڈم بڑے غور سے سن رہی ہیں آپ کی باتیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تھینک یو جی. اور اس کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ کہاں سے ابھی یہ کبھی ہوا ہے کہ ایک ریکمنڈیشن کمیٹی بنا کے پیش کر لیتے، اس کے بعد یہ تو ویسی ایک خانہ پوری ہے. اس بجٹ کا جتنی تقریر ہے صرف خانہ پوری ہے، اس کا کوئی نہ عمل دخل ہے، نہ عوام کے لیے، نہ غریب کے لیے، نہ غریب کی کوئی درد ہے، نہ غریب کی کوئی آواز ہے. اور اس بجٹ میں ہے کیا غریب کے لیے؟ صرف یہی ہے، تقریر ہے، ایک دوسری کو نیچے دکھانا ہے، فینٹم سکورنگ ہے، اور کیا ہے اس میں؟ جناب چیئرمین موجودہ جو حالات ہے اور اس کے خیالات کا اظہار ہر جتنے معزز رکن ہے ساروں نے کیا ہے اپنے بجٹ سپیچ میں. جدید دور کا یہ دور ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ روایت سے ہٹ کر ہمیں کوئی لائے عمل کرنا چاہیے. پیارے پاکستان اور یہاں پر بسنے والے غریبوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی کے لیے اپنے پاکستانیوں کو کم سے کم عزت کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی لائے عمل کرے، کوئی تجاویز دے دے اور اس کو عملی جامہ پہنائے. پارٹی کے مفادات سے بالاتر ہو کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس غریب عوام کے اور پاکستان میں بسنے والے غریب لوگوں پہ ترس کرے. یہ ہم سب کا فرض بھی ہے اور ان کا ہم پہ قرض بھی ہے اس قوم کا. جناب چیئرمین ابھی آئے اور ہم سب مل کے یہ عہد کریں اور سوچ اور فکر
اس ملک کی بقا کے لیے استعمال کریں. ہم اگر صرف اس سوچ کو اپنے سامنے رکھیں اور ایک دن آنے والا ہے کہ جب ہم سے بھی اس کا پوچھا جائے گا. اس لیے ہمارے کردار اور گفتار اس ایوان کے تصدق اور نشان ہونا لازمی ہے. ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور غلط ثابت کرنے کے اس کو ختم کرنا ہوگا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت مثبت سوچ کے ساتھ ذاتی پسند ناپسند ایک سائٹ پر رکھ کر ملک اور قوم کے عوام کے سوچ تو ملک اقدامات پاکستان کے نام دنیا میں روشن کریں گے، جس کی بقا یہاں پر رہنے والے کروڑوں پاکستانیوں پر اس سب کی بقا ہے. جناب چیئرمین، یہاں پہ مہنگائی کی بات ہوتی ہے. مہنگائی ایک عالمی مصیبت ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں پہ اس مصیبت کو ایک دوسرے کے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب چیئرمین، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ مہنگائی کا ہونا ہے. اس کا روکنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے، مگر ریاست کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کو وسائل اور روزگار فراہم کرے. عوام کی قوت خرید میں اضافے کے لیے موقع فراہم کرے. حکومت وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بڑھیں گی. وقت ضائع کیے بغیر اخراجات کو کنٹرول کرنا اور عوام کو بہتر سہولت فراہم کرنا، عملی اقدامات کرنا چاہیے. جناب چیئرمین، بہت افسوس کے ساتھ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ سالانہ بجٹ جو ہے معیشت کے لیے اور ہر قسم کا قانون سازی یہاں پہ اس ایوان میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ایوان بالا کے نام دیتے ہیں اور اس ایوان بالا کا کردار بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اختیار ہے. اس حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو سب کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. اس ایوان کے تقدس کے خاطر ضروری ہے کہ ہم سب اس کو بحال کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اس کا نوٹس لے. جناب چیئرمین، میرے ایک اور تجویز ہے، چھوٹی سی گزارش ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی. ملک میں درپیش مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوشش ہونی چاہیے. اپنے نظریات اپنے پاس رکھ کر تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا جس کی سوچ کا محور صرف اور صرف پاکستان اور یہاں پہ بسنے والی غریب عوام ہو. بہت اچھی سجیشن ہے. تھینک یو سر. اگر ہم بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کو ترجیح ہونی چاہیے اور غریب عوام کی ہونی چاہیے. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے بیرونی جاہلیت ہو، معاشی یا اخلاقی، اس کا راستہ روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے کا وقت کا تقاضا ہے. جی سر. اگر ہم اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیں تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. جناب چیئرمین، ابھی میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب چیئرمین، کچھ مسئلے حقوق کی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ سے وابستہ ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1973 کے آئین کے بعد 50 سال گزرنے کے باوجود
خیبر پختونخوا کو اس کو آئینی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں مختصر انداز میں چند اہم مسائل ذکر کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت اس مسائل اور اس صوبے کے آئینی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آنے والے بجٹ میں ضروری اقدامات اور فنڈ مہیا کرے۔ تھینک یو سر۔ جناب چیئرمین، خیبر پختونخوا میں پانی کا مسئلہ ہے۔ 1991 میں واٹر ایکٹ کے مطابق ملک کے تمام صوبوں میں پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے پایا تھا، جس کے تحت خیبر پختونخوا کو سالانہ 5 ملین کیوبک فٹ پانی کا حصہ ملنا تھا، لیکن وفاق حکومت کی طرف سے نامناسب اقدامات اور ڈیموں کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً سالانہ 3 ملین کیوبک فٹ پانی خیبر پختونخوا سے نکل کر پنجاب اور سندھ کو چلا جاتا ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی ہے اور تقریباً خیبر پختونخوا کا 8 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہونے سے محروم رہ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا کافی زمینی گینب بنجر رہ جاتی ہے۔ وفاقی حکومت پنجاب میں واٹر ایکٹ کے تحت نہریں وغیرہ تعمیر کیے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کا جو پروجیکٹ ہے چشمہ رائٹ بینک کینال نامعلوم وجوہات کی بنا پر ابھی تک پینڈنگ میں ہے، جس میں خیبر پختونخوا کی تقریباً 3 لاکھ ایکڑ زمین زرخیز ہونے سے محروم رہ گیا ہے۔ فیڈرل حکومت پانی کی مد میں تقریباً 200 ارب روپے سے زیادہ خیبر پختونخوا کو دیتا ہے، اور اسی طرح 224 ارب روپے وفاق میں رائٹ بینک چشمہ بینک کینال کے لیے رکھے ہیں، لیکن ابھی تک یہ فنڈ استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ صاحب اگر میری ایک سجیشن ہے سر، ٹائم کے انکم میں منسٹر صاحبہ نے نیشنل اسمبلی جانا ہے، اگر یہ آپ میں نے سننا ہے سر، سننا ہے سنانا ہے آپ کو، اور آپ کو ریکویسٹ بھی ہے، اور اگر میں منسٹر صاحب کی اسپیچ کے بعد سن لوں میں اس کو آپ کو ماشاءاللہ اسپیچ نہیں کرے گا، کل کرے گا، آج نہیں ہو سکتا۔ جی یاد رکھے ہم جناب چیئرمین، MFC ایوارڈ کے حوالے سے 1974 میں MFC ایوارڈ کے تحت تمام صوبوں کو 20% اور وفاق کو 80% ایوارڈ ملتا تھا، لیکن آج کل اس کا تناسب تبدیل کر کے صوبوں کو 56% اور وفاق کو 44% کر دیا، اور یہ ظلم ہے کہ خیبر پختونخوا کو پاٹا اور پاٹک میں ضم شدہ علاقوں کے MFC ایوارڈ کا مطلوبہ حصہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ وہاں کے غریبوں کے ساتھ اور وہاں کے پاٹا اور پاٹا کے عوام کے ساتھ دینا ظلم ہے۔ اور مرجر میں کیا کیا وعدے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ، کیا ابھی دوبارہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جہاں بھی کوئی ملک کی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، فلڈ ہوتی ہے، زلزلے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سب سے پہلے فرنٹ پیج پہ خیبر پختونخوا کے جوان ہوتے ہیں، لیکن جب تقسیم کی بات آ جاتی تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے حصہ بھی لے لیتے اور کہتے ہیں کہ میں چپ ہو رہا ہوں۔ یہ کب تک تماشا دیکھتا رہے گا؟ یہ صرف میری آواز نہیں ہے، یہ پورا خیبر پختونخوا اور پاٹا ان کی آواز ہے۔ ابھی زم مرج ایریا کے جتنی بھی وہ ہے MFC ایوارڈ کا 3% جو ہے نا باقی صوبوں نے دینا ہے، ابھی تک اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے۔ جناب چیئرمین، صاحب 15 منٹ ہو گئے سر۔ ٹھیک ہے سر، 40 منٹ لوگوں نے بات کی ہے چیئرمین صاحب، وہ بھی میں نے 5 دفعہ تقریری بھی کیا ہے سر۔ جناب چیئرمین،
آئین کے تحت یہ بات طے ہے کہ صوبے سے قدرتی گیس کے نکالی گئی پہلا حق اس صوبے کا ہے، لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کا قدرتی گیس کا پیداوار 430 MMFCD ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کا ٹوٹل ضرورت انڈسٹری کے ساتھ 216 سالانہ ہے۔ اس کے برعکس پنجاب کو 134 پیدا کر رہے ہیں اور 1974 استعمال کر رہے ہیں اور وہی خیبر پختونخوا سے دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ظلم دے کے خیبر پختونخوا کے سارے کارخانے بند ہو گئے۔ یہ بھی دیکھ کے خیبر پختونخوا کا وہ پاکستان کے الگ وہ ہے، وہ کراچی میں اپنا کلیئرنس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتا ہے کہ آپ جا کے خیبر پختونخوا میں کلیئرنس کریں گے اور باقی ملک کے سارے جو ہے کلیئرنس کراچی میں ہوتا ہے۔ یہ دوسری ظلم اس کے ساتھ، اور وہی جیسے وہاں سے پیدا ہو کے پنجاب میں آتا ہے تو اس کے عوض میں یا پنجاب کا ایک ہی کارخانہ خیبر پختونخوا کے سارے کارخانوں کے گیس کے برابر ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ یہ غریب عوام ہے، پختون ہے، ان کا خون جو ہے نا وہ بہت سستا ہے، اسی وجہ سے ان کے کارخانے بھی بن کے ان کے روزگار بھی لیا ہے، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے اس کے لیے۔ جناب چیئرمین، 90% گیس جو ہے نا خیبر پختونخوا کا وہ پنجاب استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹوبیکو اس وقت صرف خیبر پختونخوا میں اور وہاں سے وہ بھی وہی لوگ کارخانے، ابھی اس سے اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ جی سر، پانی ہمارا ہے، جی سر، گندم وہ پیدا کر رہے ہیں پنجاب، جی سر، اور سندھ پیدا کرتے ہیں۔ جی سر، گندم تیار ہوتا ہے تو پابندی لگا دیتے تھے پٹانوں کو خیبر پختونخوا میں گندم لے جانا پابندی ہے۔ جناب چیئرمین، یہ ظلم دیکھو سراسر زیادتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آٹا بن کے پھر لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس کا جو ہے نا اس کی میل چلے اور اس کا روزگار چلے، وہاں غریبوں کے روزگار اور میل بند بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن گندم نہیں لے جا سکتے ہیں۔ پانی ہمارا ہے، یہ آواز ہر بچے کی جب میں ہے، لیکن پنجاب پھر بھی ایک پاکستان ہے، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ کو بھی آپ کے توسط سے ہم کہنا چاہتے ہیں، اس ایران سے کہنا چاہتے ہیں۔ جی سر، سر مہربانی سر۔ جناب چیئرمین، تھینک یو فدا صاحب۔ بجلی کی خاص کر 400 سے اور ہیں آئینی پاکستان کے آئین کے مطابق جس صوبے میں بجلی پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی پیداوار پہ خالص منافع کا حقدار، لیکن ظلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے آئینی حق بھی سے بھی محروم رکھا گیا ہے، اور وفاق نے بجلی کے خالص منافع کے مدے تقریباً 800 ارب روپے کب سے وفاق کے پاس ہے اور نہیں دے رہے۔ یہ ظلم دے کے جناب چیئرمین اس پہ کوئی عمل درآمد آپ اور اس ایوان کو جی سر ریکویسٹ ہی کرتے ہوں کہ یہ 800 روپے جو ہیں 800 ارب روپے کب سے ان کی بجلی کے مد میں پڑے ہیں اس کو ریلیز کر دیا جائے۔ تھینک یو سر۔ اور ٹوبیکو ٹیکس بھی ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ ٹوبیکو ٹیکس جو ہے نا وہ بھی ریلیز کر لے۔ ٹوبیکو کی آواز آ رہی ہے سر۔ اچھا جناب چیئرمین، وفاق سے کے تحت چلنے والے اہم ادارے ہیں، مثلا NCNG ہے، PSO ہے، OGDCL ہے، SNGPL ہے، اور بھی کافی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اکثر ان میں زیادہ تر اس کے جو ہے نا ممبر خیبر پختونخوا کے نہیں ہے۔ اس کی بھی آپ ان کی وہ دیکھیں اور اس کا بھی کچھ حل نکالے۔ سر مہربانی فدا صاحب۔ ٹھیک ہے سر، میں کرنا چاہتا ہوں آخری بس۔ جی سر۔ ابھی خاص کر آپ ناراض ہوتے ہیں تو خیر میں نے بیچ میں بڑی مہربانی، میرے لیے یہ بھی بہت مہربانی، اللہ مہربانی کی بات آپ کہہ لگے
کیونکہ آپ مجھے کہہ بھی دیں کہ مت کر لے، میں نہیں کروں گا، لیکن اس ہاؤس میں میں دیکھ رہا ہوں آپ یہ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں اسی وجہ سے، آپ یہ بھی دیکھیں سر 20 منٹ 50 منٹ بھی ہو گئے تب بھی کم ہے میرے لیے سر، اس طرح اور صوبے کے لیے 50 منٹ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہیں دے ٹائم آج نہ ہوتا تو میں ضرور، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چلو بس میں اگر کیا کہہ سکتا ہوں، تھینک یو سر۔ تھینک یو تو نہیں اس طریقے سے نہیں، لیکن یہی ایک ہی بات جی کا ایک شعر ہے، میں اس کا ترجمہ بھی آخر میں پڑھوں گا جی سر۔ کہ پام کوا غریب درنا دخیر زخاون نشی، پام کوا غریب درنا دخیر زخاون نشی، دازمون دا کشم نیاد اپلار دخلی خبر آوا، پام کوا غریب درنا دخیر زخاون نشی، دازمون دا کشم نیاد اپلار دخلی خبر آوا۔ ترجمہ میں یہی کہ دیکھو غریب کا بچہ دیکھو کوئی اچھی سی زندگی نہ گزارے، اس پہ نظر رکھے، کیونکہ یہ ہمارے چھوٹے میاں صاحب کی باپ کی فرمان تھی، اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ دیکھے اس غریب بچے پہ نظر رکھے کہ وہ زندگی کا وہ جو ہے نا وہ فائدہ نہ اٹھائے اور وہ اس قابل نہ بنے کہ وہ بھی اچھی سی زندگی گزارے۔ بس بہت افسوس کے ساتھ، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب چیئرمین ابھی جو تجاوزات ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہے نا آپ نے متعلقہ میں جمع بھی کرواتا ہوں سپریم صاحب کے، اور متعلقہ میں ابھی دے دیتا ہوں منسٹر صاحب کو، میں نے نہیں دینا کیونکہ وہ کہہ بھی رہا ہے کہ بجٹ کا وہ دیکھتی بھی نہیں، میں جو متعلقہ کمیٹیوں میں منسٹر صاحبہ دیکھ لیں گے، ادھر دے دے ابھی دے دیتے ہیں۔ جی میں سر یہی ہے کہ میں کمیٹی میں بھجوا دوں، میں اس سے کوئی توقع نہیں رکھتا، آپ ادھر دے دیں سیکریٹریٹ میں دے دیں، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کا بچہ ہے تو اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ سکتا ہے، اور اسی آواز پہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد۔ آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ